नामुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम मोहम्मद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब दे रहे हैं ये हमारे दोस्तों की फरमाइश पे है कि रोज़ा क्या तेज़ाबियत को कंट्रोल करने में कोई किरदार अदा करता है या कर सकता है। यकीनन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ा तेज़ाबियत को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन हम चूँकि रोज़े का मकसद ही फ़ौत कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा तरतीब दिया हमारी बॉडी की फ़िल्ट्रेशन के लिए, जिस्म के निज़ाम को साफ़ करने के लिए, और यकीनन यहाँ पे कार्बन का इम्तिज़ाज कम होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मामलात बेहतर होंगे और शैतान वाले मामलात कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि इंसान बैड फैट से निजात हासिल करता है, क्योंकि तेज़ाबियत एक ऐसी चीज़ है कि जो बैड फैट को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है, कार्बन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि ऑक्सीजन को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा करती है। अब यहाँ से आगाज़ होता है अच्छाई और बुराई का, नेकी और बदी का। और नेकी और बदी का इम्तिज़ाज इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि हम ऑक्सीजन के ज़रिए ज़िंदगी हासिल करते हैं और कार्बन हमारे लिए मौत साबित होती है। सेम इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम भी पॉजिटिव और नेगेटिव पे चल रहा है कि अल्लाह के अगेंस्ट अगर शैतान ना होता तो इस दुनिया को बनाने का कोई मकसद नहीं था। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहते हैं कि अगर इंसान गुनाह ना करता तो मैं इसको मिटाकर इसकी जगह नई उम्मत को लेके आता, नई कौम, नए लोगों को लेके आता कि जो गुनाह भी करते और मुझसे माफ़ी भी मांगते। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह पाक को गुनाह करना और माफ़ी मांगना, गुनाह तो इंसान से सरज़द हो जाता है कि इंसान नाक़िसुल अक़ल है, उससे गुनाह सरज़द होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन माफ़ी मांगना सबसे अहम बात है। और अल्लाह को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है, जो अमर ज़्यादा पसंद है, वो है माफ़ी मांगना, यानी अपने किए हुए पर डटे ना रहना और अपने किए पे शर्मिंदगी का इज़हार करना। अब शैतान ने क्या किया, उसने ना की, उसने कहा कि मैं शैतान, मैं फ़रिश्तों का सरदार और फिर मैं सजदा करूं इसको। यहाँ से आगाज़ हुआ असल बात का कि मैं कौन है, मैं कोई भी नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के अलावा और कुछ भी नहीं है, सब का सब अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इसके ख़िलाफ़ भी चले जाएंगे, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप सब लोग मिलकर भी, पूरी दुनिया मिल के अल्लाह के ख़िलाफ़ आ जाए और गुनाह करना शुरू कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं। अगर आप लोग सब नेकी करना शुरू कर दें और गुनाह छोड़ दें तो अल्लाह को तब भी कोई फ़ायदा नहीं। हर इंसान को अपनी जान का बदला दिया जाएगा, जो उसने जुल्म किया होगा, जो उसने कोताही बरती होगी, यकीनन उसका हिसाब उसको देना होगा। और यहाँ पे इंसान के अंदर ताकत रख दी, इंसान को अपने वजूद का खुदा बना दिया। जैसे हम कहते हैं कश्ती को ना खुदा का सहारा मिल गया, मतलब कहने का ये है कि कश्ती एक आपके हाथ में दे दी गई और उसके बाद आपके हाथ में उसका स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया या चप्पू आपके हाथ में दे दिया गया। अब आप ना खुदा हैं उस कश्ती के, आप जैसे चाहें उसको मोड़ दें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इंसान के लिए भी यही सब कुछ है कि इंसान के सामने दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास क्या रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा है तीन चीज़ें रखी हैं, जिसमें ज़िंदगी और मौत सिक्के के एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसको आप एक ही तस्वर कीजिए, अगर ज़िंदगी है तो मौत है। इसके बाद आ जाते हैं रिज़्क़, ये दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखी है। और तीसरी चीज़ हदायत, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखी है। इसके अलावा कोई इंसान साबित कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में कुछ रखा, नहीं, उसने सब कुछ इंसान को दे के दुनिया में भेजा। उसके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा और बुरा, दो रास्ते हैं, अब जो चाहे वो इख्तियार कर ले। फिर अल्लाह यहाँ पे ये भी कहते हैं कि इंसान जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसा ही हूँ। अगर आप अच्छा गुमान करेंगे यकीनन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ वैसे ही होंगे, और अगर आप बुरा गुमान करेंगे या नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुतल्लिक़, तो यकीनन फिर अल्लाह पाक भी वैसे ही आपके साथ पेश आएंगे। अब यहाँ पे रोज़ा तेज़ाबियत के हवाले से समझ कि रोज़ा बिल्कुल खालिस्तन अल्लाह के लिए है और इसकी जज़ा भी अल्लाह ही देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है ज़ब्त नफ्स, अपने नफ्स को कंट्रोल करना। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये तीन क्या चीज़ें हैं। नफ्स हमारा वो नफ्स है कि जहाँ पे इंसान अपनी मनमानियाँ करता है, अपने नफ्स के ऊपर, कहने के ऊपर चलता है। यहाँ पे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात को नहीं देखता। नफ्स लवामा कहीं वो थोड़ा सा वो अमल करता है, कहीं थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन नफ्स मुतमइन्ना वो चीज़ है कि वो अपने रब पर मुतमिन हो गया कि जो ज़िंदगी उसने दी वो उस पर राज़ी है, यकीनन राज़ी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया।
آپ سوچیں کیا ساری دنیا عبادت کرنا شروع کر دے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے روزہ ہمارے لیے ترتیب دیا کہ وہ ہمارے پوری باڈی کی صفائی کا نظام ترتیب دے سکے، جو پورا سال ہم گند مارتے ہیں اپنے کھانے کے حوالے سے، یا اللہ رب العزت کے کہنے کے خلاف جاتے ہیں، یا آقا اسلام کے حکم کے خلاف جاتے ہیں۔ آپ ایک چیز مجھے بتائیے، کیا دین صرف وہ ہے جو آقا اسلام نے کہا کہ نماز، روزہ، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، سب یہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جو کھانا اللہ کے رسول نے کھایا، صحابہ کرام نے کھایا، جو چیزیں سرکار نے پسند نہیں فرمائی، اکثر لوگ ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ پاک نے انسان کے کھانے کے لیے بنایا اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا تو پھر اللہ کے رسول نے، چلے اس وقت میں بہت ساری چیزیں موجود نہیں تھی، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ سوچئے کہ اس وقتوں کے اندر لہسن موجود تھا۔ اللہ کے رسول سے ثابت کر دیں، کوئی بھی انسان ثابت کر دے کہ سرکار لہسن استعمال فرمایا کرتے تھے یا ذوق شوق سے اس کو استعمال کرتے تھے، بلکہ سرکار نے منع فرمایا کہ اس کو کھا کے مسجد میں مت جاؤ، فرشتے نزدیک نہیں آتے۔ آج کل ہم سائنس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، سائنس کی بجائے اگر ہم اللہ کے رسول کے فرمودات، ان کے جو فرمان ہیں اس کو اگر ترجیح دیں تو سب سے بڑی سائنس تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دنیا کی سائنس کیا حیثیت رکھتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ یہ بھی انگریزوں کی تحقیق ہے، یہ مسلمانوں کی تحقیق نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اندھی تنقید کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یقیناً ہمارے لیے برائی کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں نکلے گا، کبھی بھی اچھائی کی صورت میں نہیں نکلے گا۔ میں پچھلے 16 سال سے لہسن کا استعمال نہیں کرتا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیڈ فیٹ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، گڈ فیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اب کون انسان کہے گا اس کے اندر گڈ فیٹ اور بیڈ فیٹ؟ یہ ایک عام انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پچھلی پوری 23 ایئر کی ایک ہسٹری کے اندر، جہاں طب کے اندر میں اٹیچ ہوا، وہاں پہ میں نے بہت کم لوگوں کے اندر گڈ فیٹ کا عنصر دیکھا، شاید اکا دکا لوگ ہوں گے، لیکن بیڈ فیٹ میں نے بہت زیادہ لوگوں میں دیکھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک ایسی ہے کہ جس میں فاسد الکیموز زیادہ موجود ہے، جو ہمارے خون کو گندا کرنے کا باعث بنتا ہے اور ہمارے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور وہ طویل ہوتا چلا جائے گا اور پھر مشکل ہو جائے گا اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ تیزابیت کو کنٹرول روزے سے بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری قسمت، ہماری زبان کون کنٹرول کرے گا؟ وہ تو ہم نے کرنا ہے اور وہ کسی اور نے نہیں کرنا۔ اب تیزابیت کے پیشنٹ ذرا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کا ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، وہ کام زیادہ ہارڈ کام نہیں ہے، تو ایک تجربہ کر لے کہ وہ ایک دن روزہ رکھے، صرف کھجور، خربوزہ، اور جب سحری کا ٹائم ختم ہونے لگے تو گرم پانی کا استعمال کرے، تیز گرم پانی، 1 سے 2 گلاس گرم پانی پینا چاہے وہ پی سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کے اس کو روزے کو شروع کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اختتام کی طرف جب جائے گا، جب افطاری ہوگی تو افطاری میں بھی گرم پانی سے روزہ کھولے، اور اس کے بعد وہ کھجور کا استعمال ساتھ کر لے۔ اس کے بعد اگر اس کا دل کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اگر دل کرتا ہے، اگر بھوک کا ہے، عنصر باقی ہے، کیونکہ آپ بھوک دیکھیں، اگر ایک روٹی کھانے سے آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے یا آپ کا پیٹ فل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھوک آپ کے پاس اتنی ہی تھی جتنا آپ نے پہلے استعمال کر لیا، جو اوپر ڈالا وہ بوجھ ثابت ہوا۔ اب یہاں پہ افطاری میں بھی آپ ایسا کام کریں کہ آپ اگر بھوک ہے، بہت اچھی بھوک ہے، تو آپ سمپل بکرے کا گوشت تیار کریں، یا اس کے اندر آپ کدو، ٹنڈے یا شلجم کا استعمال کر لیں، یا جو لوگ یہاں تک اپروچ نہیں رکھتے وہ دیسی مرغی کا استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، یا پھر جو لوگ اپروچ نہیں رکھتے وہ برائلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کدو، ٹنڈے، شلجم ایسی چیزوں کا استعمال ہوگا جو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا سالن کے ساتھ۔ اب یہاں پہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ تیزابیت کی حالت میں ہم نقصان سے بچ سکیں۔ اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے گوشت ہے اور وہ پانی میں ڈال کے کچھ پیاز کاٹ کے آپ اس میں چڑھا دیں اور اس کو موقع دیں گلنے کا گوشت کو، اور اس کو آپ اسٹیم بھی کر سکتے ہیں، کوکر میں اس کو بند کر سکتے ہیں کچھ منٹوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ کھول کے دیکھیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ گوشت کافی حد تک گل چکا ہے تو اس کو کھول کے اس کو پانی کو ڈرائی ہونے کے لیے آپ رکھتے ہیں۔ اسی درمیان آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حسب ذائقہ
ڈالنی ہے کالی مرچ، حسب ذائقہ سفید زیرہ، حسب ذائقہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں ہلدی کا استعمال، ادرک کا استعمال، ہلکا سا نمک، اور اس میں زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل استعمال ڈال سکتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر۔ پھر آپ پانی کو ڈرائی کریں گے، اور جب پانی خشک ہونا شروع ہو جائے گا پھر وہ آئل چھوڑنا شروع کر دے گا۔ جب وہ آئل چھوڑنا شروع کرے گا تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں 1-2 چٹکی آپ خشک دھنیا ڈالیں گے، اور پھر اس کو آپ سالن کو تیار کریں گے۔ اور اگر سبزی ڈالنا چاہتے ہیں تو سبزی کو تھوڑا سا بڑھیا کر کے براؤن کر کے آپ اس کے اندر شامل کر کے اس کے اندر پکنے کے لیے چھوڑ دیں کچھ ٹائم کے لیے، کیونکہ سبزی کو گلنے کے لیے بہت کم ٹائم درکار ہوتا ہے۔ لیکن سبزی کون سی استعمال ہوگی؟ جس میں نے بتا چکا ہوں، کدو، ٹنڈے، شلجم، توریاں، اس ٹائپ کی چیزیں، چپن کدو، یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دال مونگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے اگر آپ روٹی استعمال کرتے ہیں، اس میں ٹماٹر، لہسن اور سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوگا۔ برائے نام سبز مرچ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، خشک دھنیا 1-2-3 چٹکی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، اس میں سبز دھنیا تھوڑا سا ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ بس اسی کنڈیشن کے اندر پھر آپ سالن استعمال کریں تو آپ محسوس کریں گے کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ کی تیزابیت میں بے انتہا کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے جسم میں بیڈ فیٹ سے متعلق یا فاسد القیموز سے متعلق چیزیں اترنا بند ہو جائیں گی۔ اور پھر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری صفائی کے لیے ہمارے لیے ترتیب دیا گیا، اور یقیناً روزہ ہماری باڈی کے اندر سے خون کی صفائی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو ہم ختم تب کر دیتے ہیں، اس مقصد کو ہم تب فوت کر دیتے ہیں کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں۔ اس سے پھر ہمارا نقصان اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو لوگ صبح سحری میں 2-2 3-3 چپاتی کھاتے ہیں، یا پھر وہ چاول اور دہی کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بڑا بلنڈر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کے اندر ایسڈ کا استعمال کریں۔ اب دہی کے متعلق ایک چیز اور سن لیں کہ دہی کو ہم بڑا کارآمد سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صبح کھاتا ہے انسان بیمار کیسے مر کیسے جاتا ہے، اور رات کو کھاتا ہے بچ کیسے جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن یہ اس وقت کے حساب سے ہوگا جب انسان کے پاس سہولیات موجود نہیں تھیں، اور آج انسان کے پاس بے تشا سہولیات موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ افطاری کے اندر کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ یا پکوڑے سموسے کا استعمال، دہی کا استعمال، یہ آپ کی ایسیڈیٹی کو، تیزابیت کو بہت اوپر لیول پہ لے کے جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ کینسر تک کی حد میں داخل کرے گا، کیونکہ انفلیمیشن سب سے اہم چیز ہے، اور انفلیمیشن ہمیشہ کھٹی چیز کے استعمال سے بڑھتی ہے، اور اس سے نقصان مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرکیف موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، کوشش کی کہ کچھ ہی ٹائم کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔